بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اللہ سے ملاقات اور اس کے سامنے حاضری اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض کی گئی نمازوں کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائی دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، صرف اللہ کو یہ علم ہے۔ نہ کسی نفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث 97۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، لیکن ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا
وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کچھ صفت بیان کیجئے، یعنی کہ پھر میں انہیں پہچان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان یعنی عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ صحیح البخاری حدیث 7084۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔